اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ نرمی اختیار کیا کر، کیونکہ نرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی، اور جس چیز کے اندر نرمی نہ ہو اس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ ایک روایت کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نرمی عطا فرماتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کی خیر و بلائی عطا فرما دیتے ہیں۔ ان حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارا رویہ نرم ہے، ہم نرم مزاج کے مالک ہیں، یا ہمارے رویے کے اندر سختی بھری ہوئی، ہم بات بات پہ لوگوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں، ہمارا رویہ اس قدر سخت ہو چکا ہے کہ دوستوں کے درمیان ہوتے ہیں تو پیار محبت کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں ملتے ہیں، لیکن جب ہم گھر میں جاتے ہیں ہمارا رویہ بدل جاتا ہے۔ حالانکہ وہاں پر آپ کے پیار کی، آپ کی نرم دلی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، آپ کے بیوی بچے ہوتے ہیں، جن کو آپ کے پیار کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن ہمارا رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ آپ گھر والوں کے ساتھ جا کر کام کاج میں ہاتھ پھٹایا کرتے تھے، آپ پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی عطا فرما دیتے ہیں جس کو نرمی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ نرم رویہ جو ہے یہ انسان کو لوگوں کے درمیان ہر دل عزیز بنا دیتا ہے، اس سے آپ کے اخلاق بڑے عمدہ ہو جاتے ہیں، وہ اخلاق جو کل قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری ہوں گے، وہ اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، انسان اچھی صفات کا مالک بن جاتا ہے، لوگوں کے درمیان بھی ہر دل عزیز بن جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی وہ انسان محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ بھی ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں جو انسان نرم اخلاق کا مالک ہے، جس کے اخلاق بڑے ہی عمدہ ہیں، نرم رویے کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ انسان جو خردرے پن کا مالک ہے، اکھڑ مزاج ہے، بات بات پہ لوگوں سے جھگڑتا ہے، وہ انسان لوگوں کے ہاں بھی حقیر بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان بڑا ہی برا ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو معاشرے میں بظاہر معزز نظر آتے ہیں، لیکن جب لوگ ان سے دور ہوتے ہیں اور جا کر ان کی برائیاں کرتے ہیں، اس کے سامنے آئے تو اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کا مزاج بڑا سخت ہے، وہ بڑے خردرے پن کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے، اس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا ہوتا تھا؟ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے، اور آپ کی مجلس سے دور ہو کر آپ کی اس سے بھی زیادہ تعریف کرتے تھے۔ انسان کو ایسا مزاج اپنانا چاہیے۔ جو انسان اپنے مزاج کو سخت کر لیتا ہے، لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت سے نہیں ملتا، وہ انسان لوگوں کے ہاں حقیر ہو جاتا ہے، اور جو انسان لوگوں کے ہاں حقیر ہو جائے تو یاد رکھ لیجئے وہ انسان جو ہے اللہ کے ہاں بھی حقیر ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر اس کے مطابق ہم اپنے رویوں کو ہم اپنائیں۔ ہمارے رویے، ہمارا اخلاق وہی ہونا چاہیے جو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ تو معزز ناظرین، ہم آپ کی خدمت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث، مختلف چیزیں آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ آپ کا حق ہے آپ اس کو غور کے ساتھ سنیں، اس کو لائک کریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور آپ احباب نیکی کے اس پیغام کے اندر ہمارے شریک بن جائیں۔